السلام علیکم۔ ہم اس وقت قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ روز بعد ایک مغل گھوڑا دوڑتا ہوا یہ خبر لے کے آیا کہ یسوعائی بہادر نے کچھ دشمنوں کے خیمے میں رات گزاری تھی اور شاید اسے زہر دے دیا گیا۔ وہ مرنے کے قریب ہے اور اس نے تموچن کو یاد کیا ہے۔ 13 سالہ لڑکا جتنی رفتار سے سواری کر سکتا تھا روانہ ہوا، لیکن جب وہ روو یعنی قبیلے کے خیموں والے گاؤں پہنچا تو اس کا باپ مر چکا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اور بھی بہت کچھ پیش آیا تھا۔ قبیلے کے سرکردہ لوگوں نے بہت سے معاملات پر بحث کی تھی اور ان میں سے 2/3 سردار کا پرچم چھوڑ کے دوسرے آقاؤں اور پاسبانوں کو تلاش کرنے نکل گئے تھے، اپنے گھرانوں اور اپنے گلوں کی حفاظت کے لیے۔ انہیں اس ناتجربہ کار لڑکے سے کسی حفاظت کی توقع نہیں تھی۔ گہرا پانی بہہ گیا، وہ کہتے تھے، ایک کڑیل پتھر ٹوٹ گیا اور ایک عورت اور اس کے بچوں سے ہمیں کیا سروکار۔ اولون یعنی تموچن کی ماں عقل مند اور بہادر تھی۔ جو کچھ بھی اس سے ہو سکا اس نے کیا کہ قبیلے کا شہرزاد بکھرنے نہ پائے۔ اس نے یاک کی 9 دموں والا پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور چھوڑ کے جانے والوں کا تعاقب کر کے ان کی منت کی، اور کچھ خاندان اپنی گاڑیوں اور گلوں سمیت واپس آ گئے۔ اب تموچن گھوڑے کی سفید کھال پر یاکا مغلوں کا خان ہوئے بیٹھا، لیکن اس کے جلوں میں قبیلے کا صرف ایک بچا کھچا ٹکڑا تھا، اور اسے اس کا یقینی طور پہ اندیشہ تھا کہ مغلوں کے تمام پرانے دشمن یسوعائی کی موت سے فائدہ اٹھا کے اس کے بیٹے سے اپنا بدلہ چکائیں گے۔ اس کے جد امجد قبیل خان اور اس کے باپ یسوعائی کے زمانے میں یکا مغل شمالی گوبی میں ایک طرح سے سردار مانے جاتے تھے۔ چونکہ وہ مغل تھے اس لیے قدرتی طور پر جھیل بیکال سے لے کر مشرق میں موجودہ منچوریا کی سرحدوں پر پہاڑوں کے سلسلے تک، جس کو آج کل خنگان کہتے ہیں، اچھی چراگاہیں تھیں۔ سب پر انہوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ یہ بڑی پسندیدہ چراگاہیں تھیں۔ یہ گوبی کے بڑھتے ہوئے ریگزار کے شمال میں 2 چھوٹی ندیوں کولوران اور اونان کی زرخیز وادیوں کے درمیان واقع تھیں۔ پہاڑیاں برچ اور سنوبر کے درختوں سے لدی ہوئی تھی۔ شکار کثرت سے تھا، پانی کثیر تعداد میں، کیونکہ برف دیر میں پگھلتی تھی۔ یہ سب باتیں ان قبیلوں کو خوب معلوم تھیں جو پہلے مغلوں کے زیر حکومت تھے اور اب 13 سالہ تموچن سے اس ملکیت کو چھیننے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ ملکیت خانہ بدوشوں کے لیے بڑی قدر و قیمت کی تھی۔ زرخیز چراگاہیں جہاں جانوروں میں سردی بہت زیادہ ناگوار نہ ہوتی تھی، اور مویشیوں کے گلے جن سے وہ روزمرہ کی زندگی کی ضروریات پوری کرتے تھے، بالوں سے نمدہ اور خیمہ باندھنے کی رسیاں بناتے تھے، ہڈیوں سے تیروں کی نوکیں بناتے تھے، اور چمڑے سے گھوڑوں کی زین، کومیس کے تھیلے اور گھوڑے کا دیگر ساز و سامان تیار کرتے تھے۔ اس کا امکان تھا کہ تموچن بھاگ نکلتا، آنے والی ضرب سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس کے محکوم متزلزل تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور مویشیوں کا اخراج وہ اس لڑکے کو دینے کو ایسے زیادہ تیار نہ تھے جو اب ان کا خان بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ خود تمام پہاڑیوں پر منتشر تھے اور اپنے گلوں کو بھیڑیوں اور ابتدائی بہار میں لازمی طور پر آنے والے چھوٹے موٹے حملہ آوروں سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ بھاگا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ عرصے تک اکیلا اپنے یورت میں رویا، پھر اس نے سرداری کا کام سنبھالا، اپنے بھائیوں بہنوں اور دوسرے سوتیلے بھائی کی روزی کا انتظام کرتا رہا۔ یہ دوسرا سوتیلا بھائی جو بچ گیا تھا اس لڑکے کو بہت چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس کی ماں تھی، جو اچھی طرح جانتی تھی کہ اس پیلوٹی کے لڑکے پر مصیبت لازمی تھی۔ لازمی اس لیے تھی کہ ایک اور جنگجو جس کا نام ترغاتائی تھا، جو خود بھی بور چچن یا بھوری آنکھوں والوں کی نسل سے تھا، شمالی گوبی کا سردار ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ترغاتائی تایجوت کا سردار تھا جو مغلوں کے نسلی دشمن تھے، اور ترغاتائی جو تموچن کے بہت سے قبیلے والوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اب اس پر مجبور تھا کہ وہ مغلوں کے کم سن خان کا پیچھا کرے اور اس کا خاتمہ کر دے۔ جیسے بڑا بھیڑیے کے ایسے کم سن بچے کو مار دیتا ہے جن سے ڈر ہو کہ یہ ایک دن بھیڑیوں کے گروہ کا سردار بننے کی کوشش کرے گا۔ بغیر اطلاع کے شکار شروع کیا گیا۔
گروہ در گروہ سوار مغلوں کی عروب ان کے خیموں والے گاؤں پہنچے اور کچھ ذرا بچھڑ کے ادھر ادھر سے مویشیوں کو ہنکا کر لے گئے، اور ترغا تائی نے اس خیمے کا رخ کیا جس پر پرچم لہرا رہا تھا۔ ان جنگجوؤں کے آنے سے پہلے تموچن اپنے بھائیوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ کسار نے، جو بڑی قوت سے کمان کھینچ سکتا تھا، اپنے گھوڑے کو لگام دے کے دشمنوں پر کچھ تیر برسائے۔ اولون کو زندہ رہنے دیا گیا۔ ترغا تائی کو تموچن کے علاوہ اور کسی کی تلاش نہ تھی۔ ایسے شکار شروع ہوا۔ لڑکوں کے پیچھے پیچھے تایجوت لگے ہی ہوئے تھے۔ شکاریوں نے کوئی خاص جلدی نہ کی۔ راستہ تازہ اور صاف تھا، اور یہ خانہ بدوش کئی دن تک ایک گھوڑے کا پیچھا کرنے کے عادی تھے۔ اگر تموچن کو نئی سواری نہ مل سکی تو یہ ضروری تھا کہ یہ اسے جا لے اور پکڑ لے۔ جبلی احساس کا تقاضا تھا کہ یہ لڑکے گھاٹیوں کا راستہ لیں، جہاں تناور درختوں کی آڑ میں وہ چھپ سکتے تھے۔ کبھی کبھی وہ گھوڑوں سے اتر کے درختوں کو کاٹ کے راستے پر ڈال دیتے تاکہ تعاقب کرنے والوں کا راستہ روکیں۔ جب شام ہوئی تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ بہنیں اور سب سے چھوٹے بھائی ایک غار میں چھپ گئے۔ کسار کسی طرف پلٹ گیا اور خود تموچن ایک ایسے پہاڑ پر گھوڑا دوڑاتا ہوا چڑھ گیا جہاں چھپنے کی جگہ ملنے کی امید تھی۔ یہاں وہ کئی دنوں تک پیچھا کرنے والوں سے چھپا رہا، یہاں تک کہ بھوک سے مجبور ہو کے کوشش کی کہ گھات لگائے ہوئے تایجوت کے درمیان سے گھوڑا نکال لے جائے، لیکن وہ دیکھ لیا گیا، پکڑا گیا، اور جب وہ ترغا تائی کے سامنے لایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے کنگ پہنا دیا جائے۔ یہ کنگ اس طرح کی ایک چوبی ہتھکڑی تھی جس سے شانے اور کلائیاں جکڑ دی جاتی تھیں۔ جنگجو قبیلے والے پکڑے ہوئے مویشیوں کو ہنکاتے ہوئے اور تموچن کو اس طرح ہتھکڑی پہنائے ہوئے اپنی چراگاہوں کی واپس روانہ ہوئے۔ تموچن اس طرح مجبور لاچار ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ ایسا موقع ہے کہ جنگجو کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے، اس کی حفاظت کے لیے صرف ایک محافظ چھوڑ گئے تھے۔ جب خیمے پر اندھیرا چھا گیا تو نوجوان مغل نے قطعی ارادہ کر لیا کہ وہ ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے گا۔ خیمے کی تاریکی میں اس نے اپنے کنگ کے سرے کو محافظ کے سر پر دے مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ دوڑ کے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چاند نکل چکا ہے، اور جس جنگل میں خیمہ گاہ تھی اس میں چاندنی چھن چھن کے آ رہی تھی۔ جھاڑیوں میں گھس کے وہ اس ندی کی سمت چلا جسے ایک دن پہلے اس نے سب سے پہلے غور کیا تھا۔ اپنے پیچھے تعقب کرنے والوں کا شور سن کے اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور ایک کنارے کی گھاس میں ڈوب کے بیٹھ گیا۔ صرف اس کا سر پانی سے اونچا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اس نے تایجوت سواروں کو دیکھا کہ وہ ندی کے کنارے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک جنگجو نے اسے دیکھ لیا ہے، ذرا ٹھٹکا، پھر اسے پکڑوائے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کنگ میں جکڑا ہوا تموچن اب بھی اتنا ہی بے بس تھا جیسا پہلے تھا، اور اس نے اب جو کچھ کیا ادراک اور ہمت دونوں کی وجہ سے کیا۔ وہ ندی چھوڑ کے ان سواروں کے پیچھے پیچھے خیمہ گاہ میں داخل ہوا اور رینگتا ہوا اس جنگجو کے یورت کے اندر پہنچا جس نے اسے ندی کی گھاس میں دیکھ لیا تھا، لیکن اسے نہیں پکڑوایا تھا۔ یہ ایک اجنبی تھا جو اتفاق سے عارضی طور پر دوسرے قبیلے کے شکاریوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو اس طرح بھیگا ہوا اور اس طرح نمودار ہوتے دیکھ کے یہ آدمی تموچن سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا، مگر قیدی پر اسے رحم آیا اور اس نے سوچا کہ اس کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس نوجوان سے نجات پائے۔ اس لیے اس نے کنگ کو کاٹ کے اس کے ٹکڑوں کو جلا دیا اور اس دوران میں تموچن کو اون سے لدی ہوئی ایک گاڑی کے اندر چھپا دیا۔ اس کھلے اون کے اندر بڑی گرمی تھی۔ یہ کوئی آرام کی جگہ نہ تھی، خاص طور پر اس لیے کہ جب تایجوت جنگجو خیمے کی تلاشی لینے آئے تو اس نے اپنے نیزے گاڑی کے اندر بھی چبوئے اور ایک نیزے کی اننی سے تموچن کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ میرے گھر کی آگ بجھ جاتی اور دھواں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اگر وہ لوگ تجھے یہاں ڈھونڈ پاتے۔ اس آدمی نے تلخی سے اس بھاگی ہوئے پناہ سے کہا، مگر ساتھ اسے کھانا اور دودھ بھی دیا اور ایک کمان اور 2 تیر دی اور کہا، اب اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے پاس جا۔ مانگے کے گھوڑے پر سوار جب تموچن اپنے زمینوں پر پہنچا تو اس نے وہی حالت پائی جس کا نقشہ اجنبی نے کھینچا تھا۔ جہاں اس کی خیمہ گاہ تھی وہاں صرف راکھ تھی۔
اس کے مویشی جا چکے تھے، اس کی ماں اور اس کے بھائی غائب تھے۔ اس نے بہرحال ان کا پتہ لگایا اور دیکھا کہ بھوکا خاندان کس حال میں روپوش ہے۔ سختگیر اور لون، کڑی اور کسار اور ملکوتی، اس کا سوتیلا بھائی جو اس کی پرستش کرتا تھا، کسی نہ کسی طرح وہ زندہ رہے۔ راتوں کو اپنے ایک ہمدرد کی خیمہ گاہ کی جانب سفر کرتے، ان کے پاس صرف 8 گھوڑوں کی ایک قطار تھی۔ گلیریوں جیسے پوچ شکاروں کو پکڑتے اور بجائے بکری کے گوشت کے مچھلیوں پر گزارا کرتے۔ تموچن نے یہ سیکھا کہ دشمن کی گھاس سے کس طرح بچتے ہیں اور کس طرح تعقب کرنے والے دشمن کی صف کو چیرتے ہوئے اس پار نکل سکتے تھے۔ شکار کی طرح اس کا تعقب کیا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی چالاکی بڑھتی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اب بھی وہ اگر چاہتا تو اپنے آباء و اجداد کی چراگاہوں کو چھوڑ کے بھاگ سکتا تھا، لیکن اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ اپنی میراث دشمنوں کے حوالے کر دے۔ وہ اپنے قبیلوں کی بکھری ہوئی آبادیوں میں گیا اور سنجیدگی سے اس نے 4 جانور بطور خراج مانگے، 1 اونٹ، 1 بیل، 1 گھوڑا اور 1 بھیڑ، اپنی ماں کی آسائش کے لیے۔ یہ غور کے قابل بات ہے کہ وہ چیزیں جس نے اس نے اجتناب کیا، بھوری آنکھوں والی بورتا اب بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ اسے بیاہ کے اپنے خیمے میں لے آئے۔ اور بورتا کا باپ ایک بڑے طاقتور قبیلے کا سردار اور کئی نیزہ برداروں کا آقا تھا، مگر تموچن ان کے پاس نہیں گیا، اور نہ اس نے ترک قوم قرابت کے کفیل سردار بوڑھے تغرل سے مدد مانگی، جو بڑا ہی ذی اثر تھا اور جس نے یسوکائی کے ساتھ رفاقت کی قسم کھا کے جام پیا تھا۔ اس قسم کے پیمان سے یسوکائی کے بیٹے کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اس کے پاس ضرورت کے وقت جا کے اپنے منہ بولے باپ کی حیثیت سے اس سے مدد کرنے کو کہے۔ یہ شاید ایسا مشکل کام بھی نہ تھا کہ میدانوں سے ہوتے ہوئے قرابت تک پہنچ جائے، جو فصیل والے شہروں میں رہتے تھے، جن کے پاس سچ مچ کے خزانوں میں جواہر، ملبوسات، اچھے ہتھیار، سونے کے اطلس کے خیمے تھے۔ یہ قرابت ایشیا کے اس پرسٹجان کی رعایت ہے۔ تموچن نے اپنے آپ سے جرا کی، خالی ہاتھ بھک منگو کی طرح جانے سے اس کی رفاقت تو خاک میسر آئے گی، حقارت ہی البتہ ملے گی، اور وہ اپنے اس ارادے پر جمع رہا۔ یہ جھوٹا غرور نہ تھا، بلکہ ایک پکا منگول جس کی سیدھی سادھی منطق تھی۔ پرسٹر جان اس کو مدد دینے کا پابند تھا۔ ایشیائے عظیم میں رفاقت کی قسم کی بادشاہ کے وعدے سے زیادہ قدر و قیمت تھی، لیکن وہ ان شہروں اور عجائبات کے مالک سے اس وقت تک کام نہ لے گا جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ اس کے سامنے بطور ایک حلیف کے پہنچ سکے، بھاگے ہوئے پناگزین یا بھگوڑوں کی طرح نہیں۔ اس دوران میں اس کے گھوڑے چوری ہو گئے۔ ان 8 گھوڑوں میں ایک واقعہ اس لائق ہے کہ تاریخ اسے ہو بہو نقل کرے۔ چوری لٹیرے تایجود کے لوگوں نے کی تھی۔ 9ویں راہوار پر ملکوتی باہر گیا ہوا تھا۔ یہ وہی سرخ گھوڑی تھی جس پر سوار ہو کے تموچن ترغاتائی کے چنگل سے نکل بھاگا تھا۔ ملکوتی گلریاں پکڑنے گیا ہوا تھا، اور جب وہ آیا تو نوجوان خان اس کے پاس گیا اور کہا، گھوڑے چوری ہو گئے۔ یہ فکر کی بات تھی۔ ایک کے سوا باقی سب بھائی اب پیادہ ہو گئے تھے، اور اگر کوئی حملہ آور آنے کے لیے تو محض وہ اس کے رحم و کرم پر ہوتے۔ ملکوتی نے کہا، لٹیروں کا تعاقب میں کروں گا۔ کسار نے کہا، تو انہیں تعاقب کر کے نہ پا سکے گا، میں جاؤں گا۔ تموچن نے کہا، تم لوگ انہیں پا نہ سکو گے، اور اگر پا سکے تو واپس نہ لا سکو گے، میں جاتا ہوں۔ اور وہی اس تھکی ہوئی سرخ گھوڑی پر روانہ ہوا، اور سواروں اور 8 گھوڑوں کے پاؤں کے نشان سے کھوج لگاتا ہوا 3 روز تک تعاقب کرتا رہا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ سوکھا ہوا گوشت لے گیا تھا، جو ذہن اور گھوڑے کی پیٹھ کے درمیان رکھا ہوا تھا تاکہ نرم اور گرم رہے۔ یہ گوشت تو خیر کب کا ختم ہو چکا تھا، مگر اس سے بڑھ کے مصیبت یہ تھی کہ یہ گھوڑی بار بار پچھڑ جاتی۔ تایجوت جو ایک گھوڑے کے بعد دوسرا تازہ دم گھوڑا بدل سکتے تھے، اس کی نظروں کے پار ہی رہے، یعنی دور ہی رہے۔ چوتھی صبح کو اس نوجوان مغل کو اپنا ایک ہم عمر جنگجو ملا، جو پگڈنڈی کے کنارے ایک گھوڑی کا دودھ دو رہا تھا۔ لگام کھینچ کے تموچن نے پوچھا، کیا تو نے کچھ لوگوں کو 8 گھوڑوں کو بھگا کے لے جاتے ہوئے دیکھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، پچھلے پہر
8 گھوڑے میرے قریب سے ہو کے نکلے تھے۔ میں تجھے وہ راستہ دکھا دیتا ہوں جدھر وہ گئے۔ مغل کی طرف دوبارہ دیکھ کر اس اجنبی نوجوان نے اپنے چمڑے کا کیسہ باندھ کے لمبی لمبی گھاس میں چھپا دیا اور کہا، تو تھکا ہوا اور پریشان معلوم ہوتا ہے۔ میرا نام بغورچی ہے اور میں تیرے ساتھ ان گھوڑوں کے تعاقب میں چلوں گا۔ تھکی ہوئی سر گھوڑی چرنے کے لیے چھوڑ دی گئی اور بغورچی جن گھوڑوں کو چرانے گیا تھا ان میں سے ایک سفید گھوڑے پر رسی ڈال کے اس نے ذہن کسی اور اسے تموچن کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے پھر پگڈنڈی کی راہ لی اور 3 دن بعد انہیں تایجود کی خیمہ گاہ نظر آئی جس کے قریب ہی ان کے چرائے ہوئے گھوڑے چر رہے تھے۔ دونوں نوجوان گھوڑوں کو ہنکال آئے۔ فوراً ہی جنگجوؤں نے ان کے تعاقب کیا۔ ان میں سے ایک جو سفید گھوڑے پر سوار تھا جس کے ہاتھ میں کمن تھی ان کے قریب آ پہنچا۔ بغورچی نے تموچن سے کمان مانگی اور کہا، میں بچھڑ کے تعاقب کرنے والوں کا مقابلہ کروں گا، لیکن تموچن نے اس کی پیشکش نہ مانی۔ شام تک وہ گھوڑوں کو دوڑاتے رہے اور وہ سفید گھوڑے والا جنگجو اس قدر قریب آ گیا تھا کہ کمان پھینک سکتا تھا۔ نوجوان مغل نے اپنے نئے ساتھی سے کہا، یہ لوگ تجھے زخمی کر دیں گے، میں کمان کھینچتا ہوں۔ پیچھے ہو کے اس نے زا پر تیر چڑھایا اور اسے تایجود پر چھوڑا۔ وہ ذہن سے گرا۔ دوسرے جب اس کے برابر آئے تو انہوں نے لگام کھینچ لی۔ رات بھر دونوں نوجوان سفر کرتے رہے اور حفاظت سے گھوڑی سمیت بغورچی کے باپ کی خیمہ گاہ میں آ پہنچے جسے انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ بغورچی جلدی سے دودھ کا تھیلا ڈھونڈ لایا تاکہ اس کے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اس نے بیان کیا، جب میں نے اسے تھکا ماندہ اور پریشان دیکھا تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کا باپ جو ایک بڑے گلے کا مالک تھا کسی قدر اطمینان سے یہ سب سنتا رہا، کیونکہ تموچن کے کارنامے میدانوں میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک مشہور ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، تم دونوں نوجوان ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے وفادار دوست بنو۔ انہوں نے نوجوان خان کو کھانا دیا، ایک تھیلا دودھ سے بھر دیا اور اسے رخصت کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بغورچی بھی اس کے پاس آ گیا، کیونکہ بغورچی نے اسے اپنا سردار بنا لیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے خاندان کے لیے سیاہ سمور کا تحفہ لایا۔ تموچن نے اسے مرحبا کہا، تیرے بغیر گھوڑوں کو پا اور لا نہ سکتا تھا، اس لیے ان 8 گھوڑوں میں سے آدھے تیرے ہیں۔ بغورچی نہ مانا۔ اگر میں تجھ سے تیری چیز لے لوں تو میں تیرا رفیق کیسے ٹھہرا؟ نہ تموچن کنجوس تھا، نہ اس کے بہادر نوجوان ساتھی فیاضی ان کی فطرت کی گہرائیوں میں سرایت کی ہوئی تھی۔ جس کسی نے تموچن کی کوئی خدمت کی وہ اسے کبھی بلا نہ سکا۔ رہ گئے جو اس سے لڑ رہے تھے، وہ تو صورتحال یہ تھی کہ اس کے باپ اس کے اپنے چھوٹے سے گروہ کے علاوہ اسے ہر کسی سے دشمنی کی توقع تھی۔ اس نے اپنے رفیقوں کو یقین دلایا، جیسے سوداگر کو اپنے سامان سے نفع کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح مغل کو اس کا یقین تھا کہ اس کی تقدیر ایک دن اس کی شجاعت سے بنے گی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں اور سفاکیاں تھیں جو غریبوں کی خانہ بدوش نسل میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جو کمزور تھا وہ اس کے لیے بیکار تھا، اور جو قبیلے سے باہر اسے اور کسی پر اعتبار نہ تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ چالاکی کے ذریعے کس طرح دشمنوں کے دغے سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آدمیوں میں سے کسی سے کوئی وعدہ کرتا تو وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا اور وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا۔ کئی سال بعد وہ کہا کرتا، وعدہ خلافی حاکم کے لیے بڑی بدنما بات ہے۔ اب اس کے قبیلے کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ بہت سے جنگجو جو اس کے ساتھ تھے اب اس کی سرداری میں واپس آ رہے تھے، لیکن اپنے قبیلے میں بھی اس کی سرداری کا انحصار بس اسی امر پر تھا کہ اس نے دشمنوں سے بچنے اور کسی نہ کسی طرح اپنے ماتحت ساتھیوں کی چراگاہوں کو ان کو قبضے میں رکھنے کا گر اور ہنر سیکھ لیا تھا۔ قبیلے کے رواج کے مطابق ان کے گلے اور ان کے ہتھیار خان کی نہیں بلکہ ان کی اپنی ملکیت تھے۔ یہ سکائی کا بیٹا ان کی اطاعت اور وفاداری کا اسی وقت تک حقدار تھا جب تک کہ وہ ان کی حفاظت کر سکتا۔ پرانی رسم جو قبیلوں میں قانون کے مترادف تھی اس کی اجازت دیتی تھی کہ اگر تموچن خانہ بدوش سرزمینوں کی مسلسل اور شفاق لڑائیوں میں ان کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ اور کسی کو اپنا سردار مقرر کر لے۔ چالاکی نے تموچن کو
سردار بنائے رکھا۔ بڑھتی ہوئی فراست نے اس کے اطراف قبیلے کا مرکز قائم کیا۔ وہ جسمانی طور پر شجاعت اور سخت گیر طبیعت کا مالک تھا، جو سردار کلوران اور اونان کے درمیان زرخیز علاقے پر دعویٰ کرتے رہتے۔ اسے کبھی بھی پہاڑیوں سے نچلے میدانوں میں بگانے میں نہ بگا سکتے تھے نہ دبوچ سکتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ تموچن اور اس کے بھائیوں کی قوت بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف تموچن میں ایک متعین مقصد کا لافانی شعلہ بھڑک رہا تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی سرزمین کا مالک بن کے رہے گا۔ اس زمانے میں جب کہ اس کی عمر 17 سال کی تھی، وہ بوریتا لینے گیا تاکہ بیاہ کے وہ اسے اپنی پہلی بیوی بنا کے لائے۔ چھکڑوں والی لڑائی۔ قدیم چینی ان شمالی وحشیوں کو تیر کمان والے لوگ، لمبے دنوں اور اونچے اونچے سفید پہاڑوں کے رہنے والے لوگ کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں ہنسنے بولنے کہکہے لگانے کی بڑی عادت تھی۔ زندگی کے لیے ان کی انتھک محنت تھی اور عناصر ان کے دشمن تھے۔ ان کی زندگی مسلسل مصیبت جھیلتے گزرتی تھی، اسی لیے تکلیفوں میں ذرا بھی کمی ہوتی تو یہ ہنس بول لیتے۔ تموچن اور اس کے مغلوں کا تصور یوں ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہنسمکھ ہنسی مذاق کرنے والے لوگ تھے، اور ان کا مذاق کبھی کبھی ایسا ہی سخت ہوتا تھا جیسی ان کی صفاقی۔ ان کی ضیافتیں بڑی پرخوری کی محفلیں ہوتی تھیں۔ تقریبوں کا، جن کو وہ اخدور کہتے تھے، بہت کم موقع تھا۔ بس شادی بیاہ کی تقریبیں ہوتی یا میت کے سوگ کی رسمیں۔ تموچن جب بورتائی کے باپ کے خیموں والے گاؤں میں پہنچا، تب آپس کی بھیڑیا چال دشمنی کے دوران میں اس تقریب سے کچھ خوشگوار فضا پیدا ہوئی۔ دفتن کئی سو نوجوان سوار نمودار ہوئے، پوری طرح مسلح، بھیڑ کی کھالوں کے لبادوں میں ملبوس، وباغت کیے ہوئے چمڑے کے شلوکے پہنے اور سینوں پر بھیانک نقش و نگار والے چرمی سینہ پوش بنے، اونچی زمینوں کی دمچیوں پر پانی کی مشکیں، کاندھوں پر نیزے لٹکائے، چہروں کی ہڈیاں نکلی ہوئی، اور ان چہروں پر سردی اور ہوا کی کاٹ سے بچنے کے لیے چربی کی تہیں ملی ہوئی، اور اس چربی پر گرد اور خاک کٹی ہوئی تھی۔ بورتائی کے باپ نے نوجوان خان سے کہا، جب میں نے سنا کہ تجھ سے لوگوں کو کتنی سخت دشمنی ہے تو ہمیں اس کی امید نہ رہی تھی کہ تجھے یوں زندہ دیکھیں گے، کہا اور بے تحاشا ہنسی مذاق کا بے نظیر منظر۔ نوکر ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے کہ بھیڑیوں اور موٹے موٹے دمبوں کو کاٹیں اور گوشت کے تکے تکے کریں اور اسے پکانے کا بندوبست کریں۔ مغل جنگجو جو یورپ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اپنے اسلحے دروازے پر چھوڑ آتے تھے، خیمے کے بزرگوں کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے پینے اور تالیاں بجانے میں مصروف۔ ہر دور سے پہلے نوکر جلدی سے تھوڑی سی شراب انڈیل کے چاروں سمتوں میں چاروں طرف کی ہواؤں کے لیے بکھیر دیتے اور یکتاروں پر ہلکی سی چوٹ پڑتی۔ اپنے ساتھیوں کے کان کھینچتے ہوئے گویا اس لیے کہ حلق چوڑے ہو جائے، اور ابلا ہوا جھاگ دودھ اور چاولوں کی شراب اور آسانی سے اترے اور بے ڈھنگے پن سے ہرنوں کے چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے ناچتے ہوئے میدانی سواروں کا منظر۔ تیسرے دن بورتائی موقع کے لحاظ سے خاموش سردار کے خیمے میں بائیں جانب بیٹھی تھی۔ وہ سفید سمور کا لمبا سا لبادہ پہنے تھی، اس کی چوٹیاں چاندوں کے سکوں اور ننھی مورتیوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے سر پر صنوبر کی چھال کی مخروطی سی کلا تھی، جس پر قیمتی ریشم منڈا ہوا تھا، جسے وہ دونوں کانوں پر گندی ہوئی چوٹیوں کے جوڑوں کے سہارے اوڑھی ہوئی تھی، اور اس وقت تک وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی جب تک کہ رخصتی کا وقت آئے اور پھر وہ خیمہ خیمہ چھپتی پھرے اور تموچن رسم کے مطابق اس کا پیچھا کرے، رسم کے مطابق اس کی بہنوں اور خادماؤں سے لڑے اور بالآخر گھوڑے پر بٹھا کے اڑا لے جائے۔ یہ چھوٹی سی ناک والی اسینا کی مختصر سی تقریب تھی
جو تموچن کے ایک گھوڑے پر بیٹھ کے اپنے خیمے والے گاؤں سے رخصت ہوئی۔ 4 سال سے وہ اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی اور اب اس کی عمر 13 سال کی تھی۔ وہ یوں سواری کر رہی تھی، اس کی کمر اور اس کے سینے پر نیلے ہلکے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے نوکر اپنے ساتھ ایک سموری لبادہ لیے جا رہے تھے جو تموچن کی ماں کو تحفے کے طور پہ پیش کیا جانے والا تھا۔ اب وہ خان کی بیوی تھی۔ یورت کی نگرانی اس کا منصب تھا۔ وہ یوں سواری کر رہی تھی کہ اس کی کمر اور اس کے سینے پر نیلگے پلکے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے نوکر اپنے ساتھ ایک سموری لبادہ لیے جا رہے تھے کہ جو تموچن کی ماں کو تحفے کے طور پر پیش کیا جانے والا تھا۔ اب وہ خان کی بیوی تھی۔ یورت کی نگرانی اس کا منصب تھا۔ اس کا کام تھا کہ ضرورت پڑے تو جانوروں کا دودھ دوئے، جب مرد لڑنے کے لیے چلے جائیں تو وہ ریوڑوں کی چوبانی کرے، خیموں کے لیے نمدہ تیار کرے، ریشوں کی تانت سے کپڑے بنے اور مردوں کے لیے چپلیں اور موزے تیار کرے۔ یہ سب اس کے فرائض تھے، اور بے شک تقدیر نے اسے ایسے مرتبے کے لیے چن لیا تھا جو اور سب عورتوں سے بہت بلند تھا۔ تاریخ اسی بورتائی فوجین کے نام سے جانتی ہے، جو شہنشاہ کی بیگم اور ان 3 بیٹوں کی ماں بنی جنہوں نے بعد کے زمانے میں بہت بڑی سلطنت کے رقبے پر حکومت کی۔ سموری لبادے کی بھی ایک اپنی الگ تقدیر تھی۔ تموچن نے اب یہ مناسب سمجھا کہ قرابت کے سردار کے تغرل کے پاس جائے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے نوجوان بہادروں اور تحفہ دینے کے لیے سموری لبادے کو لیتا گیا۔ تغرل خان صاحب کردار اور صلح پسند آدمی تھا۔ وہ خود تو عیسائی نہ تھا، لیکن اس کے قبیلے والے زیادہ تر مسیحیوں پر مشتمل تھے، جنہوں نے سینٹ اینڈرو اور سینٹ ٹامس کے اولین ابواریوں سے مذہبی تعلیم پائی تھی۔ وہ ان دریائی زمینوں کے مالک تھے جہاں اب شہر ارجا آباد ہے۔ چونکہ نسلاً وہ زیادہ تر ترک تھے، اس لیے مغلوں کے مقابلے میں وہ تجارت اور تاجرانہ آرام و آسائش کے سامان کے زیادہ شوقین تھے۔ جب تموچن اپنے اس منہ بولے باپ کے دربار میں پہلی بار گیا تو اس نے طاقتور کی رات کی مدد نہ مانگی، بلکہ تغرل نے روانگی سے پہلے اسے یاد دلایا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں مدد کا پیمان ہے۔ لیکن جلدی تموچن کو بوڑھے خان سے دوستانہ مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ گوبھی کے جھگڑے پھر سے بھڑک اٹھے۔ خلاف توقع شمالی میدانوں سے ایک طاقتور قبیلے نے حملہ کیا اور مغل جرگے پر یورش کی۔ یہ لوگ مرکیت یا مکریت کہلاتے تھے۔ یہ کھرے وحشی جو ٹنڈورا کے علاقوں کے قدیم باشندوں کی نسل سے تھے۔ یہ یخ بستہ یعنی سرد سفید دنیا کے لوگ تھے، جہاں آدمی بے پہیوں کی گاڑی میں سفر کرتے، جن میں کتے اور رین جوتے ہوتے تھے۔ ہر لحاظ سے یہ بڑے کڑے جنگجو تھے، اور یہ اس جنگجو کے رشتہ دار تھے جس کے پاس اس سے 18 سال پہلے تموچن کا باپ اولون کو اڑا لے گیا تھا۔ قیاس یہ ہے کہ وہ اس پرانی رنجش کو نہیں بھولے تھے۔ وہ رات کو تموچن کے عروج میں بھڑکتی ہوئی مشعلیں پھینکتے ہوئے در آئے۔ تموچن کو اس کا موقع مل گیا کہ گھوڑے پر چڑھ کر تیر چلاتے ہوئے حفاظت سے باہر نکل آئے، لیکن بورتائی حملہ آوروں کے چنگل میں پھنس گئی۔ قبائلی انصاف کے مطابق انہوں نے اس کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو اس شخص کا عزیز تھا جس کے پاس سے اولون کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس شمالی جنگجو کو مغل کی دلہن کے ساتھ زیادہ دن مزے اڑانے کا موقع نہ ملا۔ تموچن، جس کے پاس اتنے آدمی نہ تھے کہ مکریت پر حملہ آور ہو سکے، اپنے منہ بولے باپ تغرل کے پاس گیا اور قوم قرابت کرایت کی مدد مانگی۔ اس کی درخواست فوراً منظور کر لی گئی، اور ایک چاندنی رات کو مغلوں اور کرایت نے مل کے حملہ آوروں کے گاؤں پر یورش کی۔ داستان میں یہ منظر خوب بیان کیا گیا ہے۔ تموچن دھرم برم خیموں کے درمیان سواری کر رہا تھا اور اپنی گمشدہ دلہن کو پکارتا جاتا تھا۔ بورتائی اس کی آواز سن کے دوڑی ہوئی آئی اور اس کے لگام پکڑ لی اور اس نے اسے پہچان لیا۔ میں جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گئی۔ نوجوان مغل نے چلا کے اپنے رفیقوں سے کہا اور اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ اسے کبھی پوری طرح یقین نہیں ہوا کہ بورتائی کا پہلوٹی کا لڑکا اس کے اپنے نطفے سے ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بورتائی کو ہمیشہ بہت چاہتا رہا۔
اور اس کے بیٹوں کے درمیان اس نے کبھی کوئی فرق نہ کیا۔